اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کا حساب تم سے لے گا۔ پھر جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز، روزہ، زکوٰۃ و جہاد وغیرہ یہ سارے اعمال جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم بجا لاتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری طاقت سے بالا نہیں ہے، لیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں پر تو ہمارا اختیار ہی نہیں، اور وہ تو انسانی طاقت سے ہی ماورا ہیں، لیکن اللہ نے ان پر بھی محاسبہ کا اعلان فرما دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی الحال تم سمعنا و اطعنا ہی کہو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جذبہ سمع و طاعت کو دیکھتے ہوئے اللہ نے اسے آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، سے منسوخ فرما دیا، بحوالہ ابن کثیر و فتح القدیر۔ حساب تو لے گا، مطلب یہ کہ اللہ نے اسے یہ کہا کہ تمہارے دلوں میں ہے ظاہر کرو چھپاؤ۔ ظاہر سی بات ہے، انما الاعمال بالنیات ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر، اسی نیت کی بابت یہ بیان کیا گیا ہوگا، اور پھر انہیں صحابہ کرام کو پریشانی سے نکالنے کے لیے یہ آیت نازل کی گئی ہوگی۔ واللہ علم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ صحیحین و سنن عربیہ کی یہ حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے، ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تتکلم، یعنی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جی میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا ہے، البتہ ان پر گرفت ہوگی جن پر عمل کیا جائے یا جن کا اظہار زبان سے کر دیا جائے۔ بحوالہ صحیح بخاری کتاب العتق باب الخطا والنسیان فی العتاقہ، و مسلم کتاب الایمان باب تجاوز متوح عن حدیث النفس۔ اس سے معلوم ہوا کہ دل میں گزرنے والے خیالات پر محاسبہ نہیں ہوگا، صرف ان پر محاسبہ ہوگا جو پختہ عزم و ارادہ میں ڈھل جائیں یا عمل کا قالب اختیار کر لیں۔
اس کے برعکس امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ یہ آیات منسوخ نہیں ہے، کیونکہ محاسبہ معاقبہ کو لازم نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ جس کا بھی محاسبہ کرے اس کو سزا بھی ضرور دے، بلکہ اللہ محاسبہ تو ہر ایک کا کرے گا، لیکن بہت سے لوگ ہوں گے کہ محاسبہ کرنے کے بعد اللہ ان کو معاف فرما دے گا، بلکہ بعض کے ساتھ تو یہ معاملہ بھی فرمائے گا کہ اس کا ایک ایک گناہ یاد کرا کے ان کا اس سے اعتراف کروائے گا، اور پھر فرمائے گا کہ اللہ نے دنیا میں ان پر پردہ ڈالے رکھا، جا آج اللہ ان کو معاف کرتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری و مسلم وغیرہ ہما میں ہے بحوالہ ابن کثیر۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہاں نسخ اصطلاحی معنی میں نہیں ہے، بلکہ بعض دفعہ اسے وضاحت کے معنی میں بھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں جو شبہ اس آیت سے پیدا ہوا تھا، اسے آیت لا یکلف اللہ نفسا اور حدیث ان اللہ تجاوز لی عن امتی وغیرہ سے دور کر دیا گیا۔ اس طرح ناسخ منسوخ ماننے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اس آیت میں پھر ان ایمانیات کا ذکر ہے جن پر اہل ایمان کو ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے اگلی آیت لا یکلف اللہ میں اللہ کی رحمت و شفقت اور اس کے فضل و کرم کا تذکرہ ہے کہ اس نے انسانوں کو کسی ایسی بات کا مکلف نہیں کیا ہے جو ان کی طاقت سے بالا ہو۔ ان دونوں آیات کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں، بحوالہ صحیح بخاری اور ابن کثیر۔ یعنی اس عمل کی بدولت اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملی، ان میں سے ایک سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات بھی ہیں، بحوالہ صحیح مسلم باب فی ذکر سدرۃ المنتہا۔ کئی روایات میں یہ بھی وارد ہے کہ اس سورہ کی آخری آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئیں
جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ بحوالہ احمد، نسائی، طبرانی، بہقی، حاکم دارمی وغیرہ در منصور۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس صورت کے خاتمے پر آمین کہا کرتے تھے۔ بحوالہ ابن کثیر۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین یا رب العالمین۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔